السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے اللہ کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کی گھٹنا اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں زبیر بن مطعم کا داس تھا اور اس کا چچا طعیمہ بن عدی بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ جب قریش احد کی لڑائی کے لیے روانہ ہونے لگے تو زبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دے تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں لڑائی چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں انہی کی تلاش میں تھی۔ آخر کار میں نے انہیں لوگوں کے بھیڑ میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستر اونٹ معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ اللہ کی قسم، میں ابھی ان کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک پیڑ یا پتھر کی آڑ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سباء بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کی مانو اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناک کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری اور اٹھنا چاہا لیکن چکرا کر گر پڑے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور فوج میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا اور کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے انہیں صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اللہ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو بڑا سنگین گھاٹا اور نہ پورا کیا جانے والا نقصان پہنچا، اس کے باوجود لڑائی میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر و عمر، زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیعہ اور نضر بن انس وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے لڑائی میں ایسی ویرتا دکھائی کہ مشرکوں کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے پست ہو گئے اور ان کا منوبل ٹوٹ گیا۔ عورت کی گود سے تلوار کی دھار پر۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہی جاںفروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے لڑائی کے میدان میں آئے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جو بعد میں فاسق کے نام سے جانا جانے لگا اور جس کا ذکر ہم پچھلے پشتوں میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے
ابھی نئی نئی شادی کی تھی۔ لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بیوی کی آغوش میں تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے چل پڑے، اور جب مشرکوں کے ساتھ لڑائی گرم ہوئی تو ان کی لائن چیرتے پھاڑتے ان کے سیناپتی ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ ان کا کام تمام کر دیتے، پر اللہ نے خود ان کے لیے شہید ہونا مقدر کر رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار اونچی کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور چھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ تیر اندازوں کا کارنامہ۔ رامت پہاڑی پر جن تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات فرمایا تھا، انہوں نے بھی لڑائی کی رفتار مسلمانوں کے حق میں چلانے میں بڑی مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ شاہ سواروں نے خالد بن ولید کے نیترتو میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کے پیچھے تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور ہار کا مزہ چکھنے کے لیے 3 بار زوردار حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے اصفل ہو گئے۔ مشرکوں کی ہار۔ کچھ دیر اسی طرح تیز لڑائی ہوتی رہی اور چھوٹی سی اسلامی فوج لڑائی کی رفتار پر پوری طرح چھائی رہی۔ آخر کار مشرکوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی لائنیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکوں کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور بہادری اور ویرتا کا پہاڑ بنے تیر تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملے روکنے کے لیے اپنی بھرپور طاقت لگا دینے کے باوجود مجبوری اور بے بسی محسوس کی اور ان کا منوبل اس حد تک ٹوٹ گیا کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو ساہس نہ ہوا کہ لڑائی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آپ نے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے اٹھا لے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور پیچھے بھاگنے کا راستہ اپنا لیا اور بدلہ لینے اور کھوئی پرتشٹھا بحال کرنے کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں وہ بالکل ہی بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد اتاری اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکوں کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کام سے بھی پرے بھاگ گئے اور نسندیہ انہیں زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے پتا نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتیں پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں تھوڑا یا زیادہ کوئی چیز بھی روک نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکوں سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کے پاجیب دکھائی پڑ رہے تھے، اور اس بھاگ دوڑ کی استھتی میں مسلمان مشرکوں پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔